بسم الله الرحمن الرحيم. ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ، وان كان في هذه القصة مقالا عند البعض، اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی اسرہ العدو وجزعت امه، میرے بیٹے کو دشمن لے گیا ہے، ماں رو رہی ہے، کیا کروں؟ دشمن کے پیچھے گھوڑے بھجوانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا چھڑا لائے۔ کہا جاؤ خود بھی اور اپنی بیوی کو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ واپس گھر لوٹے، بیوی نے کہا ہاں دشمن کے پیچھے پھر اللہ کے رسول نے کسی گھڑ سواروں کو بھیجا؟ کہا نہیں، ایک نسخہ دیا ہے۔ کون سا نسخہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیسے نازل ہوئی؟ دونوں نے پڑھنا شروع کیا، بیٹا اکیلا نہیں آیا، فاستاق غنمہ، دشمن کی بکریاں بھی ہانک کر گھر لے آیا۔ آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ آج ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ میرے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو شخص استغفار کرتا ہے استغفر اللہ، اگر زیادہ یاد نہیں کر سکتا استغفر اللہ، اگر ہمت ہے استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، اگر اور کر سکتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ ہر مصیبت کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں، ہر تنگی کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں، اور جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ رزق دیتے ہیں۔ گمان تو یہ ہے دکان سے ملے گا، گمان تو یہ ہے آفس سے ملے گا، گمان تو یہ ہے جو انسان کے گمان میں ہوتا ہے کہ یہاں کام کروں گا، یہاں کام کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے دیں گے جہاں تمہارا گمان نہیں ہے۔ یقین کر لو۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے تھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کر لو، سب سے پہلی بات اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس سے بڑا انعام ہے ہی کوئی نہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ انسانی زندگی بھی اگر مرہون منت ہے بارش کی، کائنات کی ایک ایک چیز جو اگتی ہے زمین سے بارش کی وجہ سے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم کہتے ہو میرے پاس مال نہیں، یقین اگر آ جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سنا دوں، یہ بار بار یقین میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرمایا صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك اخرها بالبخل والامل، اس امت کے پہلے لوگ اگر کامیاب ہوئے یقین اور زہد کی وجہ سے، اور اس امت کے آخری لوگ اگر ہلاک ہوں گے بخیلی اور لمبی امید کی وجہ سے۔ آج ہمیں لمبی امیدیں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کیے کھولوں گا کہ نہیں۔ آج پتہ نہیں کس لمبی امید پہ انسان بیٹھا ہے، چلو یہ آئندہ سال کام یہ کر لیں گے، چلو نماز شروع کر ہی لیں گے۔ اب میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، چلو یار آئندہ سال شادی کے بعد داڑھی رکھ لیں گے۔ کس لمبی امید پہ بیٹھا ہے انسان؟ یا من بدنیاہ اشتغل وقد غرک طول العمل والموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل۔ آج تم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیا؟ کبھی سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل صرف اتنا پوچھ دیا کہ تیرا تو وضو مکمل نہیں تھا، کرو گے کیا؟ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس شخص کا وضو کیسا ہے؟ ویسے میں بات یہ وضو کے پاس ہی کروں گا، اس کو تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں، اس زبانی بات کو مکمل کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سعد کو بلایا کہ الا اخبرکم بشیء، تمہیں ایک بات کی خبر نہ دوں؟ جب تم میں سے کسی کو کوئی کرب، مصیبت، دکھ آئے، یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آگے لفظ کیا ہے؟ لم يدعو بها رجل قط الا استجاب اللہ له۔ زبان بھی کون سی ہے؟ وما ينطق عن الهوى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بیان کروا رہے ہیں، جس شخص نے بھی یہ دعا کی ہے کسی بھی مصیبت میں اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول کیا ہے۔ یقین کر لینا چاہیے۔ آج کی قرض میں پریشان ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہیں الا اعلمک کلمات لو كان عليك مثل جبل صیر او صغیر دینا ادى اللہ عنک، اگر جبل صغیر جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے
آخرت کی بات نہیں ہے. اللہ دنیا میں ہی ادا کروائیں گے تیرے ہاتھ سے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. آج مسلمان کو ان باتوں پہ یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو تو یہ دنیاوی کام بہتر ہونے والی باتیں ہیں. انسان اپنی زبان کو حرکت دے, اللہ دنیا بہتر کر دیتا ہے. کتنی پریشانی ہے, اگر کسی سے گزارش کی جائے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کریں, کہتا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول دعا کرتا ہوں, درود بھی پڑھتا ہوں. فرمایا اور درود پڑھا کرو. فرمایا آدھی دعا آدھا درود. فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر اور پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. فرمایا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو, فرمایا اِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ, پھر خوش ہو جا, تیرے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور دنیا کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے.